العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: بادروا بالأعمال الصالحة وتكون فتن كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. يبيع دينه بعوض من الدنيا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، اس وقت ہم لوگ شاید ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ادا کرنے کی نیت سے آئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آئندہ اس دن تک رمضان ختم ہو جائے یا ایک آدھ دن باقی رہ جائے۔ عام طور پر ماہ رمضان المبارک کے آخری جمعہ کے موقع پر آخری جمعہ کے متعلق ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ یہ جمعۃ الوداع ہے۔ ہم لوگ عام طور پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ آخری جمعہ ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ مراد ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کئی لوگوں کی زندگی کا آخری جمعہ بھی ہو سکتا ہے۔ دونوں بھی صورتیں ہیں۔ اس رمضان کا آخری جمعہ بھی کہا جا سکتا ہے، اور کئی لوگوں کے زندگی کا ماہ رمضان کا آخری جمعہ بھی ہو سکتا ہے۔ دنیا میں جب بھی کسی چیز کو ودا کیا جاتا ہے، رخصت کیا جاتا ہے، تو رخصتی
غم کے ساتھ ہوتی ہے، آنسوؤں کے ساتھ ہوتی ہے، اس احساس کے ساتھ ہوتی ہے کہ پتہ نہیں پھر ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی، پھر ملیں گے یا نہیں ملیں گے، آئندہ ایک دوسرے کو دیکھ پائیں گے یا نہیں پائیں گے۔ آپ دیدہ ہو کر، دل رنجیدہ ہو کر، آنکھ میں آنسو لا کر آدمی کسی کو بھی ودا کرتا ہے۔ ودائی گویا جدائی ہوتی ہے۔ ودائی کا مطلب ہی یہ ہے کہ آئندہ کی ملاقات مشکوک ہے، پتہ نہیں ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی، ملیں گے یا نہیں ملیں گے۔ ماہ رمضان المبارک کا یہ جمعہ پتہ نہیں ہم میں سے کتنے لوگوں کی زندگی کا آخری جمعہ ہے۔ آئندہ کتنوں کو ملنے والا ہے یا کتنوں کو نہیں ملنے والا ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا۔ اللہ یہ کہتے ہیں کہ کل کی صبح کا سورج تمہارے لیے خوشی کا پیغام لانے والا ہے یا تمہاری خوشیاں خاک میں ملنے والی ہیں، یہ تو تم بھی نہیں جانتے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کیا ہوگا یہ تو میں جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے۔ جب رمضان کو رخصت کرنے کے دن آ ہی گئے تو پھر ہم یہ بھی تو سوچے کہ ہم نے اس رمضان سے کیا پایا ہے، کیا حاصل کیا ہے، اعمال کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، پرہیزگاری کے اعتبار سے، آئندہ نیک عمل کرنے کے اعتبار سے، آئندہ کسی گناہ کے چھوڑنے کے اعتبار سے، ہم نے اللہ سے کس بات کا عہد کیا ہے، کیا وعدہ ہوا ہے اللہ سے، کن کن گناہوں کے چھوڑنے کا ہم نے اللہ سے عہد و پیمان کیا ہے۔ اس رمضان کی برکت سے کتنے گناہ ہم نے چھوڑے، ان روزوں کی برکت سے کتنے برائیاں ہماری زندگی سے نکلی ہیں۔ اس قرآن کی تلاوت سے اور قرآن کے سننے سے کیا تبدیلی زندگی میں آئی ہے، اور آئندہ کے سلسلے میں کس بات کا عہد اللہ سے کیا ہے کہ میں آئندہ سے فلاں چیز نہیں کروں گا۔ رمضان سے پایا تو پایا کیا ہے، حاصل کیا تو کیا کیا ہے، تبدیلی آئی تو کس اعتبار سے،
فرق محسوس کیا تو کس اعتبار سے؟ جب ایک چیز ہاتھ آئی ہے اور وہ چیز رخصت ہو رہی ہے تو آدمی سوچتا ہے کہ میں نے کیا پایا ہے۔ رمضان کا آنا اور اس کے اندر روزوں کا رکھنا، کبھی آپ نے غور بھی کیا کہ اس کا مقصود کیا ہے؟ کیا مقصد ہے؟ اللہ نے جو قرآن کریم میں فرمایا، اے ایمان والو تم پر روزے فرض ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر ہم نے روزے فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے کہ روزے کے بدلے میں تمہارے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، روزے کے اندر تمہارے اندر خوف خدا پیدا ہوتا ہے۔ عام طور پر لوگ متقی نماز پڑھنے والے کو سمجھتے ہیں، نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، داڑھی چھوڑنے والا، تلاوت کرنے والا، تسبیح پڑھنے والا، اب لوگوں کا گمان یہ ہوتا ہے کہ صاحب بڑے متقی آدمی ہیں۔ یہ ہمارا گمان ہوتا ہے کہ نمازی، پرہیزگار، دیکھنے میں داڑھی، کرتا پیجامہ، ٹوپی، اب اس کو دیکھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ صاحب بڑے متقی آدمی ہیں۔ میں نے سنایا تھا نا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک صاحب کو لے کر آئے، لا کر انہوں نے تعارف کرایا، امیر المومنین بڑے نیک آدمی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے عجیب و غریب فراست دی تھی، فراست ایمانی سے لبریز تھا ان کا دل۔ ویسے اللہ کے نبی نے ایمان والے کی فراست کے بارے میں بھی تو فرمایا، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ حضور نے فرمایا ایمان والے کی فراست سے ڈرو، کیوں؟ فإنه ينظر بنور اللہ، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مومن کی شان بیان کی حضور نے۔ تو وہ صاحب نے لا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ان کا تعارف کرایا کہ یہ بڑے نیک آدمی ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی فراست، انہوں نے تعارف کرانے والے صاحب سے یہ کہا کہ شاید آپ انہیں جو نیک کہہ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ تم نے ان کو مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، میں نے انہیں نمازی پایا ہے، نمازی آدمی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ صرف نماز پڑھتا ہوا دیکھ کر کسی کے نیک ہونے کی گواہی نہیں دی جا سکتی۔ بہت سے نمازی بھی ہیں، جھوٹے بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، دغاباز بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، دھوکے باز بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، وعدہ خلافی کرنے والے بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، حرام کھانے والے بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، حرام کمانے والے بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، ماں باپ کو تکلیف دینے والے بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، بہنوں بھائیوں کے حقوق دبانے والے بھی ہیں۔ کیا ہے صاحب؟
بولے 5 وقت نمازی ہے، کس کام کی ہے یہ نماز؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شاید تم نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے گواہی دے رہے ہو کہ یہ بڑے نیک آدمی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ حضرت عمر نے فرمایا تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا انہیں نیک کہنے کا، کوئی حق نہیں پہنچتا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ بھائی تم نے کبھی ان سے لین دین کا معاملہ کیا ہے؟ کبھی ان سے لیا دیا ہے تم نے؟ بڑے بڑے نمازیوں کی دینداری یہاں کھلتی ہے۔ بڑے بڑے نمازیوں کی، 5 وقتہ نمازیوں کی، تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنے والوں کی دینداری تو پیسے میں کھلتی ہے۔ اسی لیے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آدمی کے اندر 3 عبادت کے راستے سے آتا ہے اور لین دین کے راستے سے رخصت ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے پرہیزگاروں کی پرہیزگاری، ان کا تقویٰ کھلتا ہے تو پیسے میں کھلتا ہے۔ اچھے اچھے نیک لوگوں کا راز فاش کرتا ہے پیسہ۔ حضرت عمر نے ان سے کہا کہ تم نے کبھی ان سے لین دین کا معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کبھی ان کے ساتھ کوئی سفر ہوا ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا پھر انہیں نیک کہنے کا۔ تو عام طور پر ہم لوگوں کا تصور یہ ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے اس کے بارے میں گمان ہے کہ بھئی یہ متقی ہے۔ گمان تو بڑا صحیح ہے، لیکن سوال یہ ہے متقی کہتے کسے ہیں؟ اب ایک نمازی وہ ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے، یہ سارے کام بھی کر رہا ہے، ٹوپی لگایا ہوا ہے، سارے دھندے چل رہے ہیں، کرتا پیجامے پہنے ہوئے ہیں، سارے کام چلا رہے ہیں، داڑھی چھوڑے ہوئے ہیں، اس کی آڑ میں سب کچھ کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کی وجہ سے دنیا نیک لوگوں کو متہم کر رہی ہے۔ اب یہ جھولے جو اوڑھ کے پھر رہے ہیں دینداروں کے، اندر کچھ نہیں ہے، خالی جھولے ہیں، جھولوں میں کچھ نہیں ہے، گویا دکان میں رکھا ہوا بھوسا بھرا ہوا شیر جیسا ہوتا ہے یہ ویسے، اندر کچھ نہیں۔ متقی کہتے کسے ہیں؟ اور اللہ یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزے سے تمہارے اندر تقوی آتا ہے، پرہیزگاری آتی ہے، خوف خدا آتا ہے، خشیت الہی آتی ہے۔ متقی کہتے کسے ہیں؟ متقی اسے کہتے ہیں جو گناہ کو تنہائی میں اللہ کے خوف سے چھوڑے۔ تنہائی میں اکیلا ہے، گناہ کرنے کا پورا موقع اسے میسر ہے، نہ کوئی دیکھنے والا ہے، نہ کوئی بولنے والا ہے، نہ کوئی روکنے والا ہے، گناہ کرنے کا پورا سامان میسر ہے۔ اب اگر اسے کوئی
اسے کہتے ہیں متقی۔ لوگوں کے سامنے تو آپ کو دیکھ کے میں ڈر رہا ہوں، میرے کو دیکھ کے آپ ڈر رہی ہے، تو چلتا ہی ہے، اس کا نام تقویٰ تھوڑا ہی ہے۔ آپ کو دیکھ کے میں رک جا رہا ہوں، میرے کو دیکھ کے آپ رک جا رہے ہیں، اس کا نام تقویٰ تھوڑا ہی ہے۔ یہ تو دکھاوا ہے، یہ تو تقوی کا ڈھونگ ہے، یہ ایک ڈھونگ ہے، تقویٰ نہیں ہے، یہ پرہیزگاری نہیں ہے۔ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زنا کا صدور ہوا، کسی نے نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، آ کے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے زنا کا صدور ہوا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا کیا ہو گیا ماعز کو، کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ سچ ہے، میں نے کیا ہے، مجھ سے زنا ہوا ہے۔ اور اسلام زنا زانی پر جو حد، جو سزا جاری کرنے کا حکم دیا ہے، مجھ پر جاری کیجئے، کیونکہ دنیا کی سزا بہتر ہے آخرت کی سزا سے۔ میں اسے یہاں بھگت لینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ سے دیکھو کہیں ماعز نے شراب تو نہیں پی لی جو ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں، پورا ہوش و حواس میں ہوں میں، اور میں اعتراف جرم کر رہا ہوں، اگرچہ کہ میرے جرم کو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن میں خوف خدا سے آپ کی بارگاہ میں اعتراف جرم کرنے آیا ہوں کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ حضرت غامدیہ رضی اللہ تعالی عنہ خاتون ہے، حضور کی خدمت میں آئی، آگے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا، مجھ سے زنا ہو گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ حضور نے انسنی کر دی ان کی بات، انہوں نے دوبارہ کہا، حضور نے کہا کہ شاید تمہیں غلط فہمی ہو گئی، حضور ٹالنا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی، نہ صرف یہ غلطی ہوئی بلکہ اس جرم کے عوض میں حاملہ ہو گئی، اور اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے میں چاہتی ہوں کہ اللہ نے جو سزا مقرر کی ہے وہ مجھ پہ جاری کر دی جائے۔ حضور نے ان سے کہا کہ بھائی غلطی تم نے کی ہے، لیکن وہ بچہ جو آپ کے بدن کے اندر ہے اس کا کیا قصور ہے، جاؤ وہ پیدا ہونے کے بعد چلی گئی۔ بچہ پیدا ہوا، بچے کو لے کے پھر دربار اقدس میں حاضر ہوئی، کہا یا رسول اللہ وضع حمل کے بعد حاضر ہونے کے لیے آپ نے کہا بچہ پیدا ہو گیا، لہذا اب میرے اوپر سزا جاری کر دی۔ حضور نے کہا اس بچے کو دودھ کون پلائے گا، جاؤ جب یہ کچھ کھانے پینے کے لائق ہو جائے تب دیکھا جائے گا۔ پھر بچے کو لے کے چلی گئی۔ پھر جب بچہ کچھ بڑا ہو گیا تو اللہ کے نبی کے دربار میں اس حال میں حاضر ہے کہ بچے کے ہاتھ میں روٹی دی اور بچہ چاپ رہا ہے۔ حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا بچہ کھانا کھا رہا ہے، اب تو حد جاری کر۔ اللہ کے نبی نے اس وقت میں بچہ کسی کو دے دیا اور حکم دیا کہ لے جاؤ انہیں سنسار کرو۔ صحابہ اکرام لے جا کر مدینے کے بعد حضرت غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنسار کر رہے تھے۔ پتھر پھینک پھینک کے مار رہے تھے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزر رہے تھے۔
بھائی ایک زانیہ عورت کے خون کے قطرے، اس کراہت کو صحابہ نے دیکھا کہ حضرت خالد نے اس طرح کراہت کی ہے، انہوں نے جا کر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی اس کیفیت کو بیان کیا۔ یا رسول اللہ، غامدیہ کا کو سنسار کر دیا گیا، لیکن دوران سنسار ایسا ہوا تھا، حضور علیہ السلام نے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو بلایا، بلا کر پوچھا کہ خالد تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے یہ اس لیے کیا کہ ایک زانیہ عورت کا خون ہے، یہ ایک زانیہ عورت ہے جس نے زنا کیا ہے، اور جب اس کے خون کے قطرے میرے بدن پہ گرے تو مجھے بڑی کراہت محسوس ہوئی کہ یہ ایک اللہ کی نافرمان بندی کے خون کے قطرے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ خالد، اس عورت نے جس طرح کی توبہ کی ہے، اس عورت نے جس طرح کی توبہ کی ہے، دو باتیں لکھی ہوئی ہیں کتابوں میں جس میں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا اگر اس توبہ کو 10 آدمیوں پر تقسیم کیا جائے، یا یہ فرمایا کہ اگر اس توبہ کو سارے مدینے والوں پر تقسیم کر دیا جائے تو سب کی مغفرت، سب کی مغفرت ہو جائے گی۔ اس نے اپنے دل سے اس درجے کی توبہ کی ہے، اس سے ہونے والے گناہ کے سلسلے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، تقوی یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے گناہ سے بچا جائے یا بچایا جائے اپنے آپ کو۔ متقی وہی ہے جو گناہ کو تنہائی میں اللہ کے خوف سے چھوڑے، تنہا ہے، اکیلا ہے، گناہ کرنے کا پورا سامان میسر ہے، اب وہ گناہ کو صرف خوف خدا سے چھوڑ رہا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جس وقت میں حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے آمادہ کیا تھا گناہ پر، ہم جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کیسے حسین اور خوبصورت تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم سے لے کے آخر تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں کو دینے کے لیے جتنا حسن پیدا کیا ہے، حضرت آدم سے شروع کر کے آخری انسان تک، ان تمام کو دینے کے لیے جو حسن پیدا کیا ہے، ان کو اللہ نے آدھا کر کے آدھا پوری دنیا کو دیا، آدھا یوسف علیہ السلام کو دیا۔ سوچئے کتنے خوبصورت تھے ہوں گے۔ اتنے خوبصورت تھے، قرآن کہتا ہے کہ جب مصر کی عورتوں کو معلوم ہوا کہ زلیخا اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی ہے، حضرت یوسف کو زلیخا کے شوہر نے مصر کے بازار سے خریدا تھا، لا کر انہیں پالا پوسا تھا، غلام کی حیثیت تھی۔ جب انہیں معلوم ہوا مصر کی عورتوں کو، تو انہوں نے زلیخا کو تانا دیا کہ غلام پر عاشق ہو گئی اور تو ایک وزیر کی بیوی۔
تو زلیخا نے ایک ٹی پارٹی کا انتظام کیا کہ میں کیوں عاشق ہو گئی تمہیں بتانا چاہتی ہوں. فلما سمعت بمکرہن وارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا. قرآن کا بھی بڑا عجیب انداز ہے. جب تانے میرے جب اس نے سنے تو اس نے ایک پارٹی کا انتظام کیا. بلایا تانا دینے والی عورتوں کو، اور وہ بھی مصر کی کیبنٹ کے منسٹروں کی بیویاں تھیں. اور ان تمام عورتوں کے ہاتھوں میں اس نے پھل دیے، اور پھل کے ساتھ ساتھ ایک ایک چاقو دی. اور ادھر عورتوں کو کھڑا کیا، ادھر حضرت یوسف کے آنے کا انتظام کیا. تمام عورتوں کے ہاتھ میں پھل ہے، پھل پہ چاقو رکھی ہوئی ہے. اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِمْ. حضرت یوسف نمودار ہوئے. جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام پر مصر کی وزیروں کی بیویوں کی نظر پڑی، قرآن گواہی دے رہا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. مصر کی عورتیں وہ پھل کاٹنا شروع کی، پھل کٹ گیا، ہاتھ کٹ گیا، انگلیاں نیچے گر گئی، لیکن حسن یوسف میں ایسے گم ہو گئی، ایسے گم ہو گئی، ان کی زبانوں سے یہ جملے نکلے ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ کوئی باعزت فرشتہ. زلیخا نے کہا ایک مرتبہ دیکھ لیا تو یہ حال، یہاں تو میں نے عمر بتائی ہے اس کے ساتھ. خیر مجھے یہ کہنا تھا کہ یہ حسن و جمال. اب ایک عورت حضرت یوسف کو آمادہ کر رہی ہے، اور حضرت یوسف ماتحت ہیں. انہیں خریدا گیا مصر کے بازار میں، انہیں اس وزیر کے گھر میں رکھ کے اس نے پالا پوسا، لیکن آفتاب حسن کا وہ تاب نہیں لا سکی. اس نے حضرت یوسف کو آمادہ کیا. آپ تفسیر کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں کیا لکھا ہے. محل کے کمرے میں لے جا کر اسے تالا ڈال کر، اندر کے دروازے میں لے جا کر پھر اسے تالا لگا کر، پھر اندر کے حجرے میں لے جا کر اس پر تالا لگا کر، پھر ایک اندر کے حجرے میں لے جا کر اس پر تالا لگا کر، وہ تمام انتظامات جو انسان کے دیکھنے کے گنجائش کے راستے ہو سکتے تھے، زلیخا نے وہ تمام راستے بند کیے. اور حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں لے گئی جہاں کسی انسانی نگاہ کے پہنچنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا. وہاں لے جانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے کہا وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ. اللہ نے کسی نبی کے واقعے کو پورے ایک سورے میں نہیں بیان کیا، حالانکہ 25-26 انبیاء کے واقعات کو قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے، لیکن کسی واقعے کو ایک ہی سورے میں نہیں بیان کیا سوائے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے. ایک ہی جگہ بیان کیا، قرآن میں کسی دوسری جگہ ذکر نہیں کیا. یہاں اللہ کہتا ہے وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ.
کے بعد قرآن کہتا ہے وقالت حیت لک، اس کے بعد اس نے حضرت یوسف کو انوائٹ کیا، بلایا، اپنا مقصد ظاہر کیا۔ جب تک حضرت یوسف علیہ السلام بھی بے خبر ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اس حجرے میں کچھ بت رکھے ہوئے تھے جس کی وہ پرستش کرتی تھی، اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ حضرت یوسف ابھی نبی نہیں بنائے گئے تھے، عنفوان شباب کا دور تھا، جوانی کا دور تھا، ابھی نبی نہیں بنائے گئے۔ اب اس نے ان معبودوں پر جس کی وہ پرستش کرتی تھی اس پہ چینیاں ڈالنے لگی، کپڑے اڑانے لگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، ان کے سامنے ایسا کام کرنے کے لیے شرم محسوس ہوتی ہے، میں نہیں چاہتی کہ ان کے سامنے ایسا کام کیا جائے، یہ تو ہمارے بھگوان ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا جو دیکھ رہا ہے اس سے تو نہیں ڈرتی، جو اندھے ان کے آنکھ پہ مزید پردے ڈالتی ہے۔ حضرت یوسف نے کہا کہ ان کے آنکھوں پر پردہ ڈال کر کیا کرے گی، ان کے آنکھوں پر تو پردہ ڈال رہی ہے، پر اس کی آنکھ پر کیا ڈالے گی؟ تنہائی ہے، اکیلا پن ہے۔ جب حضرت زلیخا نے حضرت یوسف کو بلایا وقالت حیت لک، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال معاذ اللہ، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں اللہ سے بنا چاہتا ہوں۔ تو میں جو بتانا یہ چاہ رہا ہوں تقوی کیا ہے، پرہیزگاری کیا ہوتی ہے۔ تقوی نام ہے تنہائی میں اللہ سے ڈرنے کا۔ تقوی متقی نماز پڑھنے والے کو نہیں کہتے، متقی گناہ چھوڑنے والے کو کہتے ہیں۔ متقی نماز پڑھنے والے کو نہیں کہتے، متقی وہ ہے جو گناہ چھوڑتا، متقی وہ ہے جو تنہائی میں اللہ کے خوف سے، اس کی نافرمانی سے ڈرتا۔ جیسے روزے کی حالت میں ہم لوگ شدید پیاس لگنے کے باوجود، تنہا ہونے کے باوجود، پینے کھانے کے سارے سامان میسر ہونے کے باوجود، بھوک اور پیاس کی شدت ستانے کے باوجود ایک گھٹ پانی پینے کے لیے تیار نہیں، ایک لقمہ کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس حال میں کہ کوئی ہمیں نہیں دیکھتا ہوتا ہے۔ اور حد یہ ہوتی ہے کہ وضو بناتے وقت میں کلی کرنے کے لیے پانی منہ میں تک لے لیا جاتا ہے، لیکن 100% اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ ایک قطرہ پانی اندر نہ جائے۔ کون دیکھ رہا تھا؟ کون دیکھ رہا ہے آپ کو؟ اتنی پیاس سے بے قرار ہو، آدھا اندر آدھا باہر بھی تو کیا جا سکتا ہے، کوئی کرتا ہے؟ وہ کھلے عام روزہ چھوڑ دینے کے لیے گوارا کر لے گا، لیکن روزہ رکھ کے ایسا ناٹک کرنے تیار
نہیں ہے میں روزہ نہیں رہ سکتا، یہ تو ایک ایمان والا کرتا ہے، لیکن ایک ایمان والے سے اس بات کی امید نہیں رکھی جا سکتی کہ وہ روزہ بھی ہو اور چھپ چھپ کے کھا بھی رہا ہو، وہ چھپ چھپ کے پی بھی رہا ہو، یا آدھا پانی اندر آدھا پانی باہر کر رہا ہو۔ ایک مومن سے اس کی امید نہیں رکھی جاتی۔ میرے عزیز بھائیوں، جیسے رمضان میں اللہ کے دیکھنے کے خوف سے جائز چیزیں، حلال چیزیں بھی ہم استعمال نہیں کر رہے، یہ مہینہ بھر اللہ حلال چھڑا کر، حلال سے روک کر یہ تعلیم دیتا ہے کہ جب تم میرے لیے حلال چھوڑ سکتے ہو تو رمضان کے بعد کیا تم میرے لیے حرام نہیں چھوڑ سکتے؟ میرے لیے ناجائز نہیں چھوڑ سکتے؟ میرے عزیز بھائیوں، تقویٰ، پرہیزگاری انسان میں آتی ہے ترک گناہ سے۔ متقی گناہ چھوڑنے والے کو کہا جاتا ہے، عبادت کرنے والے کو متقی نہیں کہتے۔ بڑی غلط فہمی ہے ہم لوگوں کو، نماز پڑھ رہے، روزہ رکھ رہے، تلاوت کر رہے، تسبیح پڑھ رہے، اب سمجھ رہے میں بہت بڑا متقی ہوں، لیکن پیچھے سے کالے کرتوت پورے چل رہے، نماز بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، روزہ بھی ہے، دغا بھی ہے، تسبیح بھی ہے، گناہ بھی ہے، تلاوت بھی ہے، گالی بھی ہے۔ یہ کہیں کا متقی ہے؟ اسے متقی نہیں کہتے، اسے متقی نہیں کہتے۔ متقی اسے کہتے ہیں جو گناہ چھوڑتا، اللہ کے خوف سے، آخرت کے دن کے تصور سے۔ تو ہم یہ غور کریں کہ اس رمضان میں جبکہ ہم جمعۃ الوداع ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو ہم نے اس رمضان میں کیا عہد اللہ سے کیا ہے؟ ورنہ رمضان تو کئی آئے اور گئے ہیں ہماری زندگی میں، کئی رمضان آئے اور گئے ہیں۔ کس نیکی کے کرنے کا ہم نے اللہ سے عہد کیا کہ بھئی میں اب یہ نیکی ہمیشہ کرتا رہوں، اور کس گناہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا عہد و پیمان کیا ہے اللہ سے؟ کچھ تو حاصل ہو رمضان کا، کسی ایک نیک عمل کے زندگی بھر کرنے کا عہد کیا جائے اللہ سے، اور کسی ایک گناہ کبیرہ کے چھوڑنے کا اللہ سے عہد کیا جائے کہ بھئی یہ گناہ بہت بڑا گناہ ہے، میں جتنے گناہ کر رہا ہوں اس میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے، لہذا اب میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ اللہ میں اس گناہ کو چھوڑ۔ میرے عزیز بھائیوں، ورنہ رمضان تو کئی زندگی میں آئے اور گئے۔ فائدہ کچھ نہیں۔ عید کے دوسرے دن تھرمامیٹر لگا کے دیکھ لیجئے دینی اعتبار سے کتنا ٹیمپریچر ہے میرے اندر، رمضان میں کتنا تھا، آج کتنا ہے۔ وہ تھرمامیٹر شاید نارمل بھی نہیں بتائے گا، نارمل بھی شاید نہیں بتائے گا۔ اب آپ بتائیے کیا پا رہے ہیں ہم رمضان سے؟ کیا پا رہے ہیں؟ کیا حاصل کر رہے ہیں؟ ایک دور تھا کہ
50 سال ہو گئے پھر بھی بدلنے تیار نہیں، 70 سال ہو گئے پھر بھی بدلنے تیار نہیں، 60 سال عمر ہو گئی آج تک چہرے سنت سے خالی ہیں. پتہ نہیں آدمی کو جب خبر میں لٹایا جاتا ہے 3 سوال ہوں گے اس سے. ہم سب کو معلوم ہے اللہ کے نبی کی شبیہ اقدس کو بتایا جائے گا، پوچھا جائے گا. اگر حضور اس وقت میں یہ کہے میں نہیں پہچانتا اسے، کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کئی جنازے دیکھنے میں آتے ہیں ضعیف ہو گئے ہیں، ضعیف ہو گئے، انتقال ہوا ہے، بغیر داڑھی کے مر گئے. چھوڑیں گے چھوڑیں گے، ابھی کب چھوڑتا؟ بازار میں کفن آ گیا، ابھی کب داڑھی چھوڑے گا؟ بازار میں کفن آ گیا ہے، ابھی کب چھوڑیں گے؟ مرنے والوں کی فہرست میں نام آ گیا، قبر پہ ڈالنے کے پھول جھاڑ پر لگ گئے، کفن پہ چھنکنے والا عطر دکان پہ آ گیا. پھر بھی نبی کی چہرے کی مخالفت کرتے ہوئے پھر بھی ہمیں شرمندگی نہیں محسوس ہوتی. کس کو بتانا ہے یہ صورت؟ ارے جس رب کو بتانا ہے اس کے قابل تو بنواؤ. کم سے کم چہرہ تو غلاموں کے جیسا بنا کر اللہ کی بارگاہ میں ہم حاصل ہیں. اور موت کسی بھی عمر میں آ سکتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ نوجوانوں کے لیے چھوٹ ہو کہ وہ کٹاتے رہے، صرف بوڑھے بڑھاتے رہے. وہ غلام بھی کیا غلام ہے جسے اپنے آقا کی جیسی شکل پسند نہ ہو. وہ عاشق بھی کیا عاشق ہے جسے معشوق کا طریقہ پسند نہ ہو. یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب دل کو اطمینان دلانے والی باتیں. داڑھی کٹانے والا سنت کا باغی ہے، سنت کا باغی ہے، صاف صاف بات. اور داڑھی کٹانے والا ہر حال میں گنہگار ہے. جھوٹ بولنے والا ہر حال میں گنہگار نہیں ہوتا. اب منہ سے جھوٹ نکلا، اب گنہگار ہوا، ختم ہو گیا میرا گناہ. وعدہ خلافی کیا، اتنی دیر گناہ ہوا. گالی دیا، جتنی دیر گالی دیا اتنی دیر گناہ ہوا. لیکن داڑھی کٹانے والا دائمی گنہگار ہے. سوتا ہے تو بھی گنہگار ہے، کھا رہا ہے تو بھی گنہگار ہے، دکان پہ بیٹھا ہے تو بھی گنہگار ہے، آ رہا ہے تب بھی گنہگار ہے، جا رہا ہے تب بھی گنہگار ہے. کیونکہ عمل جاری ہے، عمل جاری ہے. عمل جاری ہونے کی وجہ سے گناہ کنٹینیو چل رہا ہے تو سزا بھی کنٹینیو ملے گی. گناہ کنٹینیو چل رہا ہے تو سزا بھی تو کنٹینیو ملے گی. میرے عزیز بھائیوں، ہم لوگ یہ کہتے ہیں سنت ہی ہے نا. حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بنیت الطالبین اٹھا کر دیکھیے کیا لکھا ہے. لکھا ہے 1,24,000 نبیوں کی سنت ہے داڑھی رکھنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک صحابہ آئے، صحابی تھے. اتفاق سے ان کی جو داڑھی تھی اس میں 2-4 بال تھے خالی.
مختصر تھی، 3-4 بال تھے داڑھی کے. حضور ان کے چہرے کو دیکھ کے مسکرا گئے. ان کو خیال ہوا کہ شاید میری چھوٹی داڑھی کو دیکھ کے حضور مسکرا رہے، تھوڑا سیریس لے لیے. بعض لوگ بولتے صاحب ادھر نہیں ہے، ادھر نہیں ہے، خالی یہاں ہے، ایسا چھوڑو. پوری رہتی تھی تو چھوڑتا تھا. تالو پہ بھی کبھی آدھے بال رہتے، چکنی بنا لو. لوگ کیا بولتے لیفٹ اینڈ رائٹ نہیں ہے، صرف سینٹر میں ہے. پوری چھوڑے تو اچھا دکھتا تھا. داڑھی اچھے دکھنے نہیں چھوڑتے. کئی لوگوں کے سر پہ بال بھی نہیں ہے. کئی نوجوان ہیں جن کے سر آدھے آدھے ہیں، بیچاروں کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی. تو پھر آپ چکنی کیوں نہیں بناتے؟ یہ بھی تو اچھا نہیں دکھ رہا کہ پچ خالی ہے، گراؤنڈ پہ اطراف گھاس ہے. سنٹر خالی ہے اور سنٹر میں ہی دیکھا جاتا ہے اور سنٹر خود کلوز ہے، تو آپ اطراف کے بھی تو کٹائیے. سب بہانے. اللہ کے نبی نے جب انہیں دیکھ کے مسکرایا تو تھوڑا انہوں نے سیریس لے لیا کہ شاید حضور مزاحن ہنس رہے. حضور کے پاس سے اٹھ کے جب چلے گئے تو نیکسٹ ٹائم جب حاضر ہوئے تو دیکھا کہ وہ 4-5 صاف ہیں. انہوں نے کٹا لیا. اللہ کے نبی کی جب نگاہ پڑی تو حضور نے چہرہ پھیر لیا. حضور چہرہ پھیر لیے. حضور ان کی طرف دیکھنا گوارا نہیں. یہ سمجھ گئے کہ یا اللہ حضور ناراض ہو گئے. اب انہوں نے حضور کو سمجھانا شروع کیا، یا رسول اللہ میں ایسا سمجھاتا، میں ایسا سمجھاتا، میں ایسا سمجھاتا. اللہ کے نبی نے ان سے فرمایا اللہ کے بندے، تیری داڑھی دیکھ کے میں مذاق سے نہیں ہنسا تھا. میں تو تیری داڑھی دیکھ کے اس لیے ہنسا تھا کہ وہ 4-5 جو تیرے بال تھے اس پہ اللہ کے فرشتے لٹک رہے تھے. میں تو ان کو دیکھ کے مسکرایا تھا، تیری داڑھی کے بال کو دیکھ کے تھوڑا ہی مسکرایا. ثبوت موجود ہے کہ جس نے داڑھی کٹا کر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اللہ کے نبی نے ان سے چہرہ پھیر لیا. اگر آپ بھی، اللہ بچائے، کہنے کو بھی طبیعت نہیں چاہتی، اپنے لیے یہ دیکھنا چاہتے ہو تو کٹاؤ داڑیاں. یہ بات طے ہے کہ حضور تو انہیں دیکھنے والے تھے، انہیں نہیں دیکھنے والے. اور داڑھی اچھی دکھنے کے لیے نہیں رکھی جاتی ہے. داڑھی چاہے اچھی دکھے چاہے نہ دکھے، اسے تو بہرحال رکھنا ہے. میرے نوجوان بھائیوں، تم عبرت حاصل کرو سردار جیوں کو دیکھ کر. انہیں دیکھ کے عبرت حاصل کرو. کیا ان کے سینوں میں دل نہیں ہے؟ کیا ان کے سینوں میں ارمان نہیں ہے؟ اگر میں صحابہ کا واقعہ بولوں تو آپ بولتے 1400 سال پہلے کی بات ہے. نہیں، آپ کے شہر میں ایسے کتنے نوجوان ہیں جو شکل و صورت کے اعتبار سے تم سے کہیں حسین ہوتے ہیں. عام طور پر وہ قوم خوبصورت ہوتی ہے، ان کے چہروں پہ نہیں ہے داڑیاں. وہ کیسے اپنے مذہب کو فالو کر رہے ہیں؟ کیوں تمہارے نزدیک تمہارے مذہب کی اتنی اہمیت تھی؟ وہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ کچھ
تو عہد کرو اس رمضان میں کہ رمضان رخصت ہونے کے لیے کھڑا ہے، کسی گناہ کے چھوڑنے کا، کسی سنت پر عمل کرنے کا، کسی فرض کی پابندی کرنے کا، اللہ کی کسی اطاعت کو موت تک کرنے کا عہد کرو، پھر رمضان کو ودا کرو۔ ہر سال کی طرح فارمالٹی کا رمضان اگر اس سال بھی گزارنا ہے گزر تو جائے گا، لیکن خالی جھولا خالی ہاتھ اور سنت کے مخالفت کرنے والے کو کچھ نہیں ملتا، کچھ نہیں ملتا۔ آپ سوچ کے دیکھیے، اللہ چاہتا ہے کہ اس کے محبوب کی ادائیں اس کے غلاموں میں پائی جائیں، اس کے غلاموں میں، اس کے اللہ خود اپنے نبی کا عاشق ہے، اب اس نبی کی مخالفت کرنے والے کو اللہ پسند کرے گا؟ بھئی ایک آدمی کو آپ بہت چاہتے ہیں، بے انتہا چاہتے ہیں، اب کوئی اس کی مخالفت کر رہا تو آپ اس سے محبت کرتے؟ کوئی نہیں کرتا۔ مطلب میں جس کو چاہتا ہوں یہ اس کا دشمن، میں جس سے محبت کرتا ہوں یہ اس کا مخالف ہے۔ حضرت یعقوب صاحب مجددی رحمت اللہ علیہ بھوپال کے علاقے میں رہتے تھے، بہت بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں۔ ان کے پاس ایک نوجوان نے خط لکھا، خط یہ لکھا کہ حضرت کوئی وقت ایسا دیجئے جس وقت میں آ کر آپ سے ملاقات کر کے بیعت کرنا چاہتا ہوں، مرید بننا چاہتا ہوں آپ کا۔ تو حضرت نے وقت دے دیا اور یہ وقت مقرر پر حاضر ہو گئے۔ اب جب وقت مقرر پہ حاضر ہوئے تو انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ وہ جو خط لکھا تھا وہ تھا میں تھا۔ اچھا تو حضرت نے پوچھا کہ آپ کے آنے کا مقصد، کیوں تشریف لائے؟ کہا کہ میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے ایک نظر سر سے لے کے پیر تک ڈالی تو دیکھا کہ پورا انگریز کا بچہ نظر آ رہا ہے، بال سے، چہرے سے، لباس سے، ہر چیز سے۔ اب یہ بیعت کرنے تشریف لائے ہیں، لیکن نہیں لوگوں کو، لوگ کہتے ہیں ہم فلاں مرشد کے مرید ہیں، ہم فلاں پیر کے مرید ہیں۔ دیکھے تو کہیں سے سمجھ میں نہیں آتا یہ مرید ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے پیر کو گتا دے دیا، پیر صاحب ہم کو جنت میں لے جائیں گے۔ ہمارے شہر میں بھی بڑی وبا ہے اس کی، کاش کے آیت الکرسی کو کبھی غور سے پڑھ لیا ہوتا۔ اگر میں کسی کتاب کا حوالہ دوں تو بولیں گے کہ یہ دیوبندیوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے، لیکن قرآن تو دیوبندیوں کی نہیں ہے۔ آیت الکرسی پڑھتے ہو، پڑھو تو صحیح، کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ہے من ذا الذی یشفع، من ذا الذی یشفع، کون ہے جو اللہ کے پاس منہ کھولے بولے اللہ ان کو چھوڑیے۔ ارے پیر تو پیر، وہاں نبی بھی نہیں بول سکیں گے، نبی نہیں بول سکیں گے۔ حضرت آدم سے لوگ جا کے کہیں گے اللہ سے سفارش کیجئے، وہ کہیں گے نہیں،
بولے میں وہ ایک دانا کھایا تھا، اللہ اگر مجھ سے پوچھ لے تو نہیں ہو سکتا۔ حضرت نوح کے پاس جاؤ، حضرت نوح کے پاس جائیں گے، کہیں گے اللہ سے سفارش کیجئے، حضرت نوح کہیں گے نہیں۔ کیوں؟ کہا کہ میں نے اپنے مشرک بیٹے کی دعا کی، مغفرت کے لیے دعا کی تو اللہ نے مجھے ڈانٹا۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، ہاں میں نہیں آتا۔ موسیٰ کے پاس جاؤ، ابراہیم کے پاس جاؤ، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم کریں گے میں مجھ سے بھی نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ کے پاس جاؤ، موسیٰ کے پاس جائیں گے، موسیٰ کہیں گے نہیں میں ایک آدمی کو گھوسا مارا تھا، غفلت سے اس کی موت ہی ہو گئی، اگر اللہ پوچھ لیا تو کیا ہوگا، میرے سے نہیں ہو سکتا۔ کہا عیسیٰ کے پاس جاؤ، حضرت عیسیٰ کہیں گے نہیں مجھ سے بھی نہیں ہو سکتا، اللہ بہت جلال میں ہے، آج میں نہیں جا سکتا، صرف ایک سے ہو سکتا ہے، آج کسی سے نہیں ہو سکتا، تم سب مل کے محمد کے پاس جاؤ، آج کسی سے نہیں ہو سکتا۔ آج اگر کسی سے ہو سکتا ہے تو وہ محمد سے ہو سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج نہ آدم سے ہوگا، آج نہ نوح سے ہوگا، آج نہ ابراہیم سے ہوگا، آج نہ موسیٰ سے ہوگا، آج نہ عیسیٰ سے ہوگا۔ اگر محمد سے بھی ہوگا تو کیسے ہوگا؟ محمد سے ہوگا بھی تو کیسے ہوگا؟ قرآن یہی تو کہتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے پاس آ کے شفاعت کرے بغیر اس کی اجازت کے؟ بغیر اس کی اجازت کے کون ہے جو اللہ سے آ کر کہے اللہ ان کو چھوڑ دے، ان کو چھوڑ دے؟ کسی سے نہیں ہونے والا ہے۔ قرآن میں ہے، کسی مولوی کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، اور اللہ کے نبی بھی جب سفارش کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے کیسے حاضر ہوں گے؟ کبھی پڑھو تو صحیح، اللہ کے نبی اللہ کے حضور اجازت طلب کریں گے اور سجدے میں پڑھ کر اللہ سے مانگیں گے، اور سجدہ کتنا لمبا ہوگا؟ ایک ہفتے کے برابر، 7 دن 7 رات کے اتنا لمبا سجدہ اللہ کے نبی سجدے میں رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے محبوب سے کہے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ۔ شفاعت ایسے ہی ہوگی، بولے آئیے آئیے تشریف لائیے، یہاں ہے شفاعت ہو رہی، یہاں شفاعت ہو رہی، مندے کا مندہ گھس جا رہا۔ لال بازار کی دکانیں تھوڑا ہی ہے، لوگ کھڑے کے بلا رہے جس دکان میں چاہے گھس جائے۔ کیا سمجھا شفاعت کو؟ اللہ کے نبی شفاعت کے لیے 7 دن 7 رات سجدے میں پڑھ کے گزارش کریں گے اللہ سے۔ نبی نبی ہے، اللہ اللہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کہے گا ارفع راسک یا محمد، سر اٹھاؤ، اے محمد سر اٹھاؤ، سوال کرو کیا چاہتے ہیں۔ پھر جا کے اللہ کے نبی سفارش کریں۔ تو اتنے کٹھن مراحل ہیں آخرت کے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ پیر جنت میں لے جائے گا، وہ بچا تو لے جائے گا، وہ بچا تو لے جائے گا۔ نہیں، میں مذاق نہیں اڑا رہا ہوں کہ پیر و مرشد کو ہم بھی مانتے ہیں، ہمارے بھی اکابر ہیں پیر و مرشد، لیکن وہ کوئی ہماری جنت کے گدے دار نہیں، نہ ٹھیکیدار ہے۔ وہ علاج کرنے والے ایک ڈاکٹر، جیسے جسمانی بیماریوں کا علاج ایک ڈاکٹر کرتا ہے، پیر کا مطلب یہ ہے روحانی بیماریوں کا علاج کرنے والا۔ میرے کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے، نماز کا اہتمام نہیں ہے، اللہ
علاج ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ویسے علاج کرتے ہیں. اور وہ پیر و مرشد جسے دیکھ کر اللہ یاد نہیں آتا اور جس کی صحبت سے سنتیں زندہ نہیں ہوتی، وہ لٹیا ڈبانے والا پیر ہے. جس کی صحبت سے اتباع سنت کا شوق نہیں پیدا ہوتا، جس کی صحبت سے سنتیں زندگی میں نہیں آتی، جس کی صحبت سے اللہ کے ذکر کا لطف حاصل نہیں ہوتا، جس کی صحبت سے تلاوت کا شوق نہیں پیدا ہوتا، جس کی صحبت سے ذکر کا ذوق نہیں پیدا ہوتا، وہ پیر نہیں ہے. وہ پیر نہیں ہے، وہ اللہ والا نہیں ہے. اللہ والا اسے کہتے ہیں جس کی صحبت سے انسان کو رغبت پیدا. تو وہ حضرت یعقوب صاحب مجددی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ یہ صاحب آئے ہیں، تشریف لائے ہیں اور بیعت کر رہے آئے ہیں، دیکھنے میں انگریز کا بچہ نظر آ رہا ہے، کہیں سے سنت نہیں چھلک رہی ہے. انہوں نے پوچھا بیٹا کہیں کو آئے آپ؟ بولے مرید بننے آئے. اچھا تو مقصود کیا ہے آپ کا؟ بولے وہی دین میرے اندر آنا. بولے نیت تو بڑی اچھی ہے، لیکن جس میں دین لینے آئے ہیں یہ پیالہ پورا پھٹا ہے نا؟ پیالہ پھٹا ہے. بڑی عجیب بات کہی انہوں نے کہا کہ جس پیالے میں دودھ لینے آئے ہو یہ پیالہ پھٹا ہے اور پھٹے پیالے میں دودھ نہیں رہتا. سنت کا مخالف بھی کہیں دیندار ہوتا ہے؟ نبی کی طریقے کو چھوڑ کر زندگی گزارنے والا بھی کوئی دیندار کہلاتا ہے؟ سنت سے بھاگنے والا بھی کوئی دیندار ہوتا ہے؟ نبی کے طریقے کو چھوڑ کر بھی دنیا میں کوئی دیندار بنا ہے؟ اتباع سنت کے راستے سے بھاگنے والا بھی دنیا میں کوئی اللہ والا کہلایا ہے؟ یہ کیسے ہوگا کہ ایک آدمی نبی کے طریقے کے اگینسٹ زندگی گزارے اور خود کو نیک بھی سمجھتا رہے؟ دو چیزیں ایک جگہ نہیں ہو سکتی. اس لیے میرے بھائیوں کئی رمضان ہم نے گزار دیے ہیں، کئی رمضان. اس رمضان میں کچھ تو عہد کرو، کچھ تو عہد کرو، اپنے چہرے سنت کے مطابق بناؤ. اور وہ فیشنیبل داڑیاں نکالو، اس سے کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، یہ کاؤنٹ میں نہیں آتے. جتنے فیشنیبل داڑیاں ہیں یہ سب کاؤنٹ میں آنے والے نہیں ہیں. ایک مشت داڑھی رکھنا سنت ہے. ایک مشت رکھنا ہے. جن کو نہیں ہے وہ ایک مشت رکھیں، جن کو ہے وہ ذرے دن ہاتھ نہیں لگائے تو خود بخود بڑھ بڑھ کے ایک مشت ہو جاتی ہے. تھوڑا آپ کیئرلیس کیجئے، اس کو توجہ مت دیجئے ادھر، انشاءاللہ وہ اپنی حد کو پہنچ جاتی. جب رکھنا ہی ہے تو کیوں نہ سنت کے مطابق رکھیں. بھائی لائسنس جیب میں ہے، انویلڈ ہے، کس کام کا ہے؟ ایکسپائر ہوا ہے، رکھ کے بھی فائدہ نہیں ہے، نہیں رکھ کے بھی فائدہ نہیں ہے، چالان تو بہرحال ہونے والا ہے. جب آپ رکھ رہے ہیں تو ویلڈ رکھیے. جب داڑھی آپ رکھنے کا طے کر ہی لیے، چہرے پہ اسے چھوڑ ہی لیے ہیں، تو کیوں نہ اسے سنت کے مطابق رکھیں. تو بہرحال اس رمضان میں اللہ سے عہد کرو کہ میں اللہ یہ گناہ میں چھوڑوں گا، اور یہ فرائض کی پابندی کروں گا، یہ سنتیں میں اپنی زندگی میں لاؤں گا. تو سمجھا جائے گا کہ صاحب اس رمضان سے مجھے کچھ تو حاصل ہوا.
میں نے کچھ دینی فائدہ حاصل کیا. اجی مول صاحب گوبر کو دیکھو, کچھ بھی لے کے نہیں اٹھا تو جہاں گرتا وہاں سے تھوڑی مٹھی تو لے کے اٹھتا. رمضان آیا گیا, کچھ تو لے آپ, رمضان سے کچھ تو حاصل کرو, کچھ تو بھی آئے. نبی کے سامنے اس حال میں جائے کہ اندر خالی رہے تو کم سے کم صورت شکل ہماری غلاموں کی طرح رہے. ہم غلام ہیں, ہم غلام کی طرح رہے. اللہ کے نبی ہمیں دیکھ کر گئے. حضور سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کیسا پہچانتے ہو اپنی امت کو, کیسا پہچانتے آپ؟ اب کیسا پہچانتے آپ لوگ سمجھ لو, جب سے جو بول رہا ہوں اس سے پہچانتے. اب وہ نہیں ہے تو بولتے نہیں صاحب یہ ہمارا نہیں ہوتا, لے جاؤ ان کو. یہ ہمارا رہ تو وہ رہتا تھا, ہمارا نہیں رہنے سے وہ نہیں ہے. سیدھی سیدھی بات ہے. چہرے سے پہچانا جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ نمازی ہوگا, اس کے چہرے سے نور ٹپکتا ہوا ہوگا. آثار نماز سے پہچانیں گے, سنتیں کی کہ نور سے ہم اسے پہچانیں گے کہ یہ ہمارا امتی آ رہا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, جمعۃ الوداع پڑھنے کے لیے بیٹھے ہو, رمضان کو آپ اس حال میں ودا کرو کہ کچھ گناہ چھوڑنے کی نیت, کچھ سنتوں پر عمل کرنے کا عزم مصمم, اور کچھ فرائض کی پابندی کا پختہ ارادہ, اور اس بات کا عہد کر کے آج اٹھو کہ چاہے کچھ ہو جاؤ اب یہ گناہ نہیں کروں گا, چاہے کچھ ہو جاؤ یہ سنت نہیں چھوڑوں گا, چاہے کچھ ہو جاؤ یہ فرض کبھی نہیں چھوڑوں گا. تب کہا جا سکتا ہے کہ ہم نے کچھ پایا ہے, کچھ حاصل کیا ہے. میرے عزیز بھائیوں, ورنہ نہ روزوں سے کچھ ملنے والا, نہ تراویح سے, نہ تلاوت سے, نہ اعتکاف سے. یہ وقتی عبادتوں سے کچھ نہیں ہونے والا. اللہ کو وقتی چیزیں نہیں پسند ہیں. دیکھا نہیں آپ نے, لوگ رمضان میں بڑے اہتمام سے 10 دن کا اعتکاف بیٹھتے, عید کے بعد نماز نہیں پڑھتے. کس کام کرے بھائی تیرا اعتکاف, کس کام کا اعتکاف؟ یہ تو سنت تھا, آپ نے فرض چھوڑ دیا. اس لیے عہد کرو اللہ سے, اے اللہ میں اعتکاف بیٹھا ہوں, اس کی برکت سے آج میں عہد کرتا ہوں کہ میں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا, میں پابندی کروں گا اس کی. آپ میری مدد فرمائیے اس پر, آپ مجھے اس پر جما دیجئے, آپ میری نصرت کیجئے اس کے اوپر. دعا کرو اللہ سے, اور اللہ کی نصرت اگر شامل حال رہی تو انشاءاللہ دین اور اعمال صالحہ کے ساتھ ہم دنیا سے رخصت ہوں گے. بہرکیف یہ بچے ہوئے 8 دن بچے ہیں, اس میں 3 تاخراتیں ملیں گی, اور یہ بچے ہوئے 8 دن میں اللہ کے رسول کا معمول عام رمضان میں خوب عبادت کرنے کا ہوتا, لیکن آخری عشرے میں بہت زیادہ عبادت کرتے تھے, بہت زیادہ. تو اسی لیے زیادہ تر رات کا وقت مسجدوں میں گزارا کرو, مسجدوں میں آؤ, بڑے ہو یا بوڑھے ہو یا جوان ہو, مسجدوں کی طرف آؤ, اللہ کو مناؤ. میرے بھائیوں, ساری دنیا کو تو ہم نہیں منا سکتے, وہ ایک کو منانا بہت آسان ہے. اب وہ بھی یہ کہتا ہے سچے دل سے ایک مرتبہ آ جا بس. اللہ کو منانا کوئی مشکل نہیں ہے, شرط یہ ہے سچے دل سے آ جا. اللہ کی ایک ہی شرط ہے, جو کہتا ہے سچ کہہ لے مجھ سے بس, اور میں دل کا حال جاننے والا ہوں. آپ نے نہیں سنا ہو کہ ایک شخص بت پرست تھا, مورتی سامنے رکھ کر اسے پکارتا تھا, یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم. ایک مرتبہ بلا ارادہ
میرے بندے میں حاضر ہوں، تو نے مجھے پکارا ہے۔ فرشتوں نے کہا پروردگار غفلت سے پکارا ہے، بلا ارادہ پکارا ہے، نیت آپ کو پکارنے کی نہیں تھی، ارادہ آپ کو بلانے کا نہیں تھا۔ اللہ نے ملائکہ سے کہا ہے فرشتوں 40 سال سے جھوٹے کو پکار رہا تھا، اس نے جواب نہیں دیا، اب سچے کو پکارے، اگر سچا بھی جواب نہ دے تو سچے اور جھوٹے میں کیا فرق؟ میرے بھائیوں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تو سچے دل سے مجھے پکار لے، ایک مرتبہ پکار کے دے، میں کیسے آتا ہوں، ایک مرتبہ مجھے پکار لے، سچے دل سے پکار لے، اس کے بعد دیکھ میری قدرت کا تماشا تیرے ساتھ کیسے ہوتا ہے، میں کیا کر کے دکھاتا ہوں، تو آ میرے پاس، شرط ایک ہی ہے، سچا دل، صاف نیت لے کے آ۔ مشکل یہ ہے کہ میں تیرے دل کی بھید کو جاننے والا ہوں، تو مجھ سے اپنا دل کا راز نہیں چھپا سکتا، میں تو کالی رات میں کالے پہاڑ کے نیچے کالی چیونٹی کے چلنے کے پیروں کی حرکت کو دیکھتا ہوں، اس کے قدموں کی آہٹ کو عرش الہی پر بیٹھ کر میں سنتا ہوں، اگر مجھ سے چھپائے گا تو کیا چھپا سکتا ہے؟ تو آ میرے پاس، سچا دل لے کے آ، صاف نیت لے کے آ، اس کے بعد دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ اسی کو تو مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مثنوی میں دے لکھا، بازا بازا زانچ ہستی بازا گبر بت پرستی بازا ای درگاہ درگاہ نو امیدی نیز اگر 100 بار توبہ شکستی بازا۔ کہا کہ اگر تو نے بت پرستی کی ہے، شرک کیا ہے، گناہ کیا ہے، نافرمانی کی ہے، اللہ سے بغاوت کی ہے، 100 بار توبہ کر کے تو نے 100 بار توبہ توڑ دیا ہے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ای درگاہ درگاہ نو امیدی نیست، یہ کسی شاہ کا محل نہیں ہے، یہ رب العالمین احکم الحاکمین کا دربار ہے، یہاں توبہ توڑ کے آنے والے کو بری نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، یہاں توبہ توڑ کے آنے والے کو دھتکارا نہیں جاتا، ای درگاہ درگاہ نو امید نیز، یہاں نا امید نہیں ہونا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو تو کر 100 بار توبہ شکستی بازا، اگر تو نے 100 مرتبہ توبہ کیا ہے اور 100 مرتبہ تو نے توبہ توڑی ہے، اللہ یہ کہتا ہے اے میرے بندے، تیری توبہ کی حیثیت، تیرے گناہ کی حیثیت میرے مغفرت کے سامنے کیا ہے، آجا آ تو صحیح۔ حدیث پاک کے اندر ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ یہ کہتا ہے کہ محمد جب میرا بندہ میرے طرف ایک بالش چل کے آتا ہے تو میں اس کے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں، جب وہ ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں اس کے 2 ہاتھ قریب ہوتا ہوں، جب وہ میرے طرف چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں، لیکن شرط ہے میرا بندہ آئے تو صحیح میری طرف، مجھے پکارے تو صحیح۔ میرے بھائیوں، اللہ غفور ہے جو ہم کہتے ہیں، ارے بھائی اس کی شان غفوری کا ہم نے فائدہ اٹھایا کب؟ اس لیے یہ بچے ہوئے 6-7 دن میں زیادہ تر وقت جب کام کاج سے آپ فارغ ہو جائیں، تھوڑی نیند کی قربانی دے دو، تھوڑے آرام کی قربانی دے دو، آ جاؤ مسجدوں میں، تاخ راتوں میں تو جاگنا ہی جاگنا ہے، لیکن یہ 6-7 راتوں میں رات کے وقت 2-2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کے توبہ کرو، 2-2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھ کے اللہ کے سامنے اپنے زندگی کے پرابلمز، مسائل رکھو تو صحیح۔ نوجوان سمجھتے بڈھے خود نماز پڑھنا ہے، ارے بڈھے
جوانی کے پرابلمز، جوانی کے مسائل، زندگی کے مسائل، یہ سب تو بھی تو تمہارے سامنے ہیں. ابھی کہے میں کچھ بھی تو نہیں ہے. تمہاری نوکری کے مسئلے، تمہاری شادی کے مسئلے، تمہارے مکان کے مسئلے، تمہارے کاروبار کے مسئلے، کئی مسائل ہیں. آؤ اللہ کے پاس 2 رکعت صلاۃ الحاجات نماز پڑھ کے پٹکو اپنا سر سجدے میں اللہ کے ساتھ. اور بڑھاپے کی عبادت، جوانی کی عبادت، دونوں میں بہت فرق ہے. بڑھاپے کی عبادت جوانی کی عبادت میں بہت بڑا فرق ہے. وقت پیری گرگے ظالم می شود پرہیزگار. بزرگ حضرات سے بہت معافی چاہتے ہوئے شیخ سعدی علیہ الرحمہ کا یہ شعر ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، میرے الفاظ نہیں ہیں. وقت پیری گرگے ظالم می شود پرہیزگار. شیخ سعدی کہتے ہیں بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی متقی ہو جاتا ہے. بڑھاپے میں تو شیر بھی نیک ہو جاتا ہے. اب آنکھ دکھتے نہیں تو شکار کرے گا کیا؟ پیروں میں دم ہے نہیں تو شکار کے پیچھے بھاگے گا کیا؟ کان سنائی دیتے نہیں تو شکار کے قدموں کی آہٹ سن کے چوکنا ہوگا کیا؟ لہذا بیٹھا ہوا ہے، بولے میں کس کو بھی نہیں دیکھتا. اب دیکھنے کا مسئلہ ہی کیا ہے؟ آپ کو نظر ہی کیا آ رہا؟ سب چھوڑ دیا، آپ تو چھوڑنا ہی پڑتا ہے. آپ کو آنکھاں خود آپ کا ساتھ چھوڑ دیے. اب ہے کیا آپ کے پاس جو آپ لے کے بیٹھے ہوئے؟ شیخ سعدی نے فرمایا وقت پیری گرگے ظالم می شود پرہیزگار. بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی نیک ہو جاتا ہے. در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبری. اچھی بات کہی ہے، مزہ آتا ہے جب یہ پڑھتے. کہتے ہیں در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبری. جوانی میں عبادت کرنا یہ پیغمبروں کا شیوا ہے. جوانی میں نیک رہنا یہ پیغمبروں کا شیوا ہے. اس لیے میرے نوجوان بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ عرش الہی جو قیامت میں جس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. پوری انسانیت بغیر سائے کے کھڑی ہوگی، صرف عرش الہی کا سایہ ہوگا. اور اس عرش الہی کے سائے میں کچھ مخصوص لوگوں کو اللہ کھڑا کرے گا. ان میں ایک وہ جوان بھی ہوگا جس کی جوانی اللہ کی اطاعت اور نبی کے سنت کے مطابق گزری. اس لیے بوڑھے ہو کے نیک بننے کی آرزو مت کرو. جوانی میں نیک بنو، جوانی میں متقی بنو، جوانی میں پرہیزگار بنو، جوانی میں چہرہ سنت کے مطابق بناؤ، جوانی میں نمازوں کا اہتمام کرو، جوانی سے توبہ کرو، جوانی سے استغفار کرو. ہمارا رابطہ اللہ سے جوانی کے زمانے سے رہے. اور دنیا چاہے ہمارا ساتھ چھوڑ دے، ایک اللہ ہمارا ہو گیا تو کافی ہے. یہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں. اس لیے اس رمضان کو رخصت اس حال میں کرو کہ اپنے دل میں آج عہد کر کے اٹھو کہ اے اللہ مجھے کچھ کرنے کے عزائم دیجیے، کچھ کرنے کے عزائم دیجیے کہ آج میں کرنے کی نیت سے آیا. میرے عزیز بھائیوں، تب کہیں گے کہ صاحب رمضان ودا ہو گیا، رخصت ہو گیا اور جمعۃ الوداع ہم نے ادا کی ہے. بہتے آنسو کے ساتھ، تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ اس کو رخصت کیجئے. انشاءاللہ اس کا فائدہ سال بھر رہے گا. اسی لیے بزرگوں نے لکھا جس کا رمضان اچھا گزرتا ہے سال بھر اس کا نفع دیکھے گا. سال بھر. رات ہی میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا ہے، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمارے 6 مہینے رمضان کے آنے کے سلسلے میں مانگنے میں گزرتے تھے. اللہ رمضان تک پہنچا، رمضان تک پہنچا. اور 6 مہینے ہمارے رمضان کے کیے ہوئے اعمال کی قبولیت کے لیے رونے میں گزرتے تھے. یا اللہ جو کچھ کرا ہوں اسے قبول بھی تو کر. وہ بے نیاز ذات ہے، وہ بے نیاز ذات ہے. اس بے نیاز ذات کے سامنے ہمارے اعمال کی حیثیت کیا؟ مثلا آپ سی ایم کو جاتے جاتے
انار، 2 موز، 2 سیب، 1 پپئی، آدھا انار، تھوڑے کھلے انگور ایک پالیتھین میں ڈال لے کے چلے گئے. کیا ہے صاحب؟ بولے سی ایم صاحب کو گفٹ دینے جا رہا ہوں. کیا حیثیت اس کے سامنے؟ کیا حیثیت ہے بتائیے؟ تمہاری، میری اور پوری دنیا کی، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے سجدوں کی، ان کے نمازوں کی، ان کی تلاوت کی، ان کے ذکر کی، ان کے زکوٰۃ کی، ان کے صدقات کی، اللہ کے سامنے وہ بھی حیثیت نہیں ہے جو پالیتھین میں پڑے ہوئے ان میووں کی. وہ بے نیاز ذات ہے، وہ ذات بے نیاز ہے. اس لیے روزہ رہ کے خوش مت ہو جاؤ، قبول کر لے میرے مالک، بلکہ دعا بھی کرو. بہرحال اللہ سے خوب دعائیں کیجئے. یہ بچے ہوئے 6-7 دن ہیں، اس میں خوب دعاؤں کا اہتمام کیجئے.